اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں چونکہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ مطالعہ کا شوق بہت پرانا ہے، بچپن سے ہے، تو میں کتب پڑھ رہا ہوں تو واقعات ذہن میں رہتے ہیں۔ ایک چیز پہ تو میں متفق ہوں اور آپ بھی یقیناً متفق ہوں گے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امت نے ان کو سکون نہیں لینے دیا، دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائی، زخم لگائے، لیکن انبیاء جو تھے معصوم تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور صبر سے کام لیتے۔ آج میں خاص طور پر ذکر کروں گا حضرت نوح علیہ السلام۔ دراصل میں یہاں بات کلیئر کر دوں کہ آپ کا نام لوگ تو بولتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح نہیں ہے، چونکہ آپ نے اپنی امت پر نوحہ بہت کیا، اس لیے آپ کا نام حضرت نوح لفظ تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن اب سب لوگ نوح بولتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت پر بڑا نوحہ کیا، گریہ کیا۔ آپ اللہ کا پیغام لے کر اپنی امت کے پاس جاتے تو وہ آپ کو مجنون، پاگل، نعوذ باللہ جیسے الفاظ سے نوازتے اور بری طرح مارتے، اتنا برا مارتے کہ آپ کے جسم مبارک کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی، زخم شدید لگتے اور آپ کو کپڑے میں ٹاٹ میں لپیٹ کر پھینک آتے کہ اب یہ فوت ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کو پھینک آتے ہیں۔ اور کئی مواقع ایسے آئے کہ آپ کو پھینک آئے، آپ بے ہوش ہو گئے زخموں کی وجہ سے، تو اوپر ان ظالموں نے پتھر تک پھینکے کہ اب یہ ختم ہو چکے ہیں، ان پر پتھر پھینک دیے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ اپنے پر مبارک سے پہلے تو پتھروں کو اٹھاتے اور اس کے بعد اپنے پر مبارک سے زخموں پر ملتے تو تمام زخم ٹھیک ہو جاتے۔ جب زخم ٹھیک ہوتے تو اگلے دن پھر آپ صبح تبلیغ کے لیے نکل جاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، لیکن امت بھی ان کی آپ کی باتوں میں بہت کم لوگ، صرف 40 آپ کی امتی تھے، یہی تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ آپ انتہائی مایوس ہوئے۔ وہ مایوسی کا وقت ایسے ہوا کہ ایک بدبخت بوڑھا شخص جس کا نام شاید کسا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو، اس بوڑھے کو شاید خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب میری زندگی ختم ہے، قریب المرگ ہوں، تو میں اپنے بیٹے کو وصیت کر دوں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں میں نہ آئے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام نظر آئیں تو تم ان کو وہیں پر ختم کر دینا، مار دینا، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کی تعلیمات کو برا بولتے ہیں، کسی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو وہ بیٹے نے کہا کہ چلیں ابھی تلاش کرتے ہیں، ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت کون سا تھانہ، کچہری یا کوئی قانون تھا؟ تو تلاش کرنے کے بعد آخرکار آپ مل گئے۔
آپ نے اس بدبخت نوجوان کو جب اس کے والد نے بتایا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں نے بتایا تھا، تو اس بدبخت نوجوان بیٹے نے اپنے باپ کی لاٹھی لی اور زوردار طریقے سے آپ کے سر مبارک پر ماری۔ آپ زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو راہ ہدایت عطا فرما دے، یا مجھے صبر عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے نوح، اب تیری امت میں کوئی بھی ایمان لانے والا باقی نہیں رہا۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد 126 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، تو 480 سال آپ زندگی گزارنے کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ 120 سال آپ نے تبلیغ کی اور صرف محض 40 لوگ آپ کے تعلیمات یعنی آپ کی امتی بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے درخت لگایا زمین پہ، جو بڑا ہوا، اس کی کشتی بنائی، پھر طوفان نوح آیا، اور اب باقی باتیں سارے آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی آپ 350 سال زندہ رہے، یعنی ٹوٹل عمر 950 سال عمر پائی، اور اتنی طویل عمر کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ اور اس دوران نہ تو آپ کا کوئی بال سفید ہوا اور نہ ہی کوئی دانت گرا۔ بہرحال اب جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ اس وقت پہاڑ کی کسی چوٹی پہ تھے، تو پیچھے پیچھے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ میری روح قبض کی جائے گی، میرا کفن دفن کا بندوبست کون کرے گا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے ملائکہ آسمان سے روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کی تدفین بھی کریں گے، غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کیجیے، ہر چیز کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ تشریف آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو قبض کیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو اس واقعے کا پہلے سے علم ہوگا، جن کے نہیں ہے علم میں ان کے علم میں یہ اضافہ ہوگا۔ تو برائے مہربانی یہ باتیں دوسروں تک ضرور وربلی زبانی بتایا کریں، بچوں کو واقعات سنائیں یہ والے۔ اگر دل اجازت دے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، نہ کریں تو میں کبھی اتنا زور نہیں دیتا، لیکن یہ واقعات ضرور کریں۔ یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیا کریں، یہ ویڈیوز بھی شیئر کر دیا کریں۔ یہ ثواب کا کام ہے، اس ثواب کے کام میں آپ بھی حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو آپ کو سنایا اور جو آپ نے سنا، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔